بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، بڑا کرپالو اور دیاوان ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے جس کی احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ فاتحہ کے معنی آغاز اور ابتدا کے ہیں، اس لیے اسے الفاتحہ یعنی فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے۔ اس کے اور بھی متعدد نام ہیں، احادیث سے ثابت ہیں، مثلا ام القرآن، السبع المثانی، القرآن العظیم، رقیہ۔ دم، جس طرح ایک صحابی نے ایک بچھو کے ڈسے ہوئے کو اس سے دم کیا تو اسے آرام آ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھے کس طرح معلوم ہوا کہ یہ دم ہے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 2276 و صحیح مسلم حدیث نمبر 65 و 2201 وغیرہ۔ اس کا ایک اہم نام الصلاۃ بھی ہے، جیسا کہ احادیث قدسی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، صحیح مسلم حدیث نمبر 38 و 395۔ میں نے صلاۃ نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ مراد سورہ فاتحہ ہے، جس کا نصف حصہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی رحمت و ربوبیت اور عدل و بادشاہت کے بیان میں ہے، اور نصف حصہ میں دعا و مناجات ہے۔ جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہے اسے حدیث میں سورہ فاتحہ کو نماز سے تعبیر کیا گیا ہے، جس سے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں اس کا پڑھنا بہت ضروری ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں اس کی خوب وضاحت کر دی گئی ہے۔ فرمایا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، صحیح بخاری حدیث نمبر 756 و صحیح مسلم حدیث نمبر 34 و 394۔ اس شخص کی کوئی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ اس حدیث میں من کا لفظ ہے جو ہر نمازی کو شامل ہے، منفرد ہو یا امام کے پیچھے مقتدی، سری نماز ہو یا جوہری، فرض نماز ہو یا نفل، ہر نماز کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ اس عموم کی مزید تائید اس حدیث سے ہوتی ہے جس میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نماز فجر میں بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کریم پڑھتے رہے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرات بوجھل ہو گئی۔ نماز ختم ہونے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم بھی ساتھ پڑھتے رہے، انہوں نے اس بات میں جواب دیا، مطلب ہاں میں جواب دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تفعلوا الا بأم القرآن فإنه لا صلاۃ لمن لم یقرأ بها، تم ایسا مت کیا کرو، مت پڑھا کرو، البتہ سورہ فاتحہ ضرور پڑھا کرو، کیونکہ اس کے پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 823 و جامعہ ترمذی حدیث نمبر 311 و سنن نسائی حدیث نمبر 931۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی صلاۃ یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج ثلاث غیر تمامہ، جس نے بغیر فاتحہ کی نماز پڑھی وہ ناقص ہے، مکمل نہیں۔ 3 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے عرض کیا گیا، ان نکون وراء الامام، امام کے پیچھے بھی ہم نماز پڑھتے ہیں، اس وقت کیا کریں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اقرأ بہا فی نفسک، امام کے پیچھے تم سورہ فاتحہ اپنے جی میں پڑھو، صحیح مسلم حدیث نمبر 38 اور 395۔ مذکورہ دونوں حدیثیں ہیں۔ حدیثوں سے واضح ہوا کہ قرآن مجید میں جو آتا ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، الاعراف 7ویں صورت ہے اور 204ویں آیت۔ جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنو اور خاموش رہو۔ یہ حدیث وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا بشرط صحت، جب امام قرات کرے تو خاموش رہو کا مطلب یہ ہے کہ جوہری نمازوں میں مقتدی سورہ فاتحہ کے علاوہ باقی قرات خاموشی سے سنیں۔
امام کے ساتھ قرآن نہ پڑھیں، یا امام سورہ فاتحہ کی آیت وقفوں کے ساتھ پڑھے جو مسنون بھی ہے، اور مقتدی ان وقفوں میں سورہ فاتحہ پڑھیں، یا مقتدی فاتحہ امام کے اس خاموشی میں پڑھیں جو وہ سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے کرتا ہے، یا قرات کے اختتام پر۔ صحیح روایات سے قرات کے بعد سکتہ ثابت ہے۔ اس طرح آیت قرآن اور احادیث صحیحہ میں الحمدللہ کوئی تعارض نہیں رہتا، دونوں پر عمل ہو جاتا ہے، جبکہ سورہ فاتحہ کی ممانعت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ خاکم بدہن قرآن کریم اور احادیث صحیحہ میں ٹکراؤ ہے، اور دونوں میں سے کسی ایک پر ہی عمل ہو سکتا ہے، بیک وقت دونوں پر عمل ممکن نہیں ہے۔ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ هَذَا۔ مزید دیکھیے سورہ اعراف آیات نمبر 204 کا حاشیہ۔ یہ صورت مکی ہے۔ مکی یا مدنی کا مطلب یہ ہے کہ جو صورتیں ہجرت نبوت سے قبل نازل ہوئیں وہ مکی ہیں، ہوا ان کا نزول مکہ مکرمہ میں ہوا یا اس کا اعتراف ہوا جوانب میں، اور مدنی وہ صورتیں ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں، ہوا مدینہ یا اس کے اعتراف میں نازل ہوئیں، یا اس سے دور حتیٰ کہ مکہ اور اس کے اعتراف ہی میں کیوں نہ نازل ہوئی ہوں۔ بسم اللہ کی بابت اختلاف ہے کہ یہ آیا یا ہر صورت کی مستقل آیت ہے، یا ہر صورت کے آیت کا حصہ ہے، یا یہ صرف سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے، یا یہ کسی بھی صورت کی مستقل آیت نہیں ہے۔ اسے صرف دوسری صورت سے ممتاز کرنے کے لیے ہر صورت کے آغاز میں لکھا جاتا ہے۔ قرائے مکہ و کوفہ نے اسے سورہ فاتحہ سمیت ہر صورت کی آیت قرار دیا ہے، جبکہ قرائے مدینہ، بصرہ و شام نے اسے کسی بھی صورت کی آیت تسلیم نہیں کیا ہے، سوائے سورہ نمل کے آیت نمبر 30 کے، کہ اس میں بالاتفاق بسم اللہ اس کا جز ہے۔ محقق عصر شیخ احمد شاکر مصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا خلاصہ تحقیق اس طرح بیان فرمایا ہے کہ قرآن میں جہاں بھی بسم اللہ لکھی ہوئی ہے وہاں قرآنی آیت ہے، البتہ اس کا اس صورت کی آیت ہونا جس کے شروع میں وہ تحریر ہے، یا اس کا مستقل آیت ہونا محل نظر و بحث ہے۔ میرے نزدیک راہج بات یہ ہے کہ سورہ توبہ کے علاوہ یہ ہر صورت کی آیت ہے، اس لیے ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر صورت کے پڑھنے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھے، سوائے سورہ توبہ کے، چاہے اسی صورت سے تلاوت کا آغاز کرے یا دوران تلاوت میں کوئی صورت آ جائے۔ حاشیہ ترمذی 22/2 تحت حدیث 246 تبع مصر۔ اسی طرح جوہری نمازوں میں اس کے اونچی آواز سے پڑھنے میں بھی اختلاف ہے۔ بعض اونچی آواز سے پڑھنے کے قائل ہیں اور بعض سری آواز سے۔ فتح القدیر۔ اکثر علماء نے سری آواز سے پڑھنے کو راہج قرار دیا ہے، تاہم جوہری آواز سے بھی پڑھنا جائز ہے۔ بسم اللہ کے آغاز میں اقرا، ابدا یا اتلو محذوف ہے، یعنی اللہ کے نام سے پڑھتا یا شروع کرتا یا تلاوت کرتا ہوں۔ شریعت میں بہت سے اہم کاموں کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے، چنانچہ حکم دیا گیا ہے کہ کھانے، ذبح، وضو اور جماع سے پہلے بسم اللہ پڑھو۔ تاہم قرآن کریم کی تلاوت کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا بھی ضروری ہے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ النحل 16ویں سورت 98 نمبر آیت۔ جب تم قرآن کریم پڑھنے لگو تو شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ مانگو۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ہر طرح کی پرشنسا ایشور کے لیے ہے جو تمام سنسار کا پالنے والا ہے۔ الحمد میں الاستغراق کے لیے ہیں، یعنی
تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، کیونکہ تعریف کا اصل مستحق اور حق اور صرف اللہ تعالیٰ ہی حقدار صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ کسی کے اندر کوئی خوبی، حسن یا کمال ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کا پیدا کردہ ہے، اس لیے حمد تعریف کا مستحق بھی وہی ہے۔ للہ میں لام اختصاص کے لیے ہے، یعنی تمام تعریفیں اللہ ہی کے ساتھ خاص ہیں۔ اللہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اس کا استعمال کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ الحمدللہ یہ کلمہ شکر ہے جس کی احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ ایک حدیث میں لا الہ الا اللہ کو افضل الذکر اور الحمدللہ کو افضل الدعا کہا گیا ہے، افضل دعا۔ جامعہ ترمذی حدیث نمبر 3383۔ صحیح مسلم و سنن نسائی کی روایت میں ہے الحمدللہ تملأ المیزان۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1 اور 223۔ الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے۔ اسی لیے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ ہر کھانے پر اور پینے پر بندہ اللہ کی حمد کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 89 اور 2734۔ ربی اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہے، جس کے معنی ہے ہر چیز کو پیدا کر کے اس کی ضروریات مہیا کرنے اور اس کو تکمیل تک پہنچانے والا۔ اس کا استعمال بغیر اضافت کے اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ عالمین، عالم جہاں کی جمع ہے، جہان کی جمع ہے۔ ویسے تو تمام خلائق کے مجموعے کو عالم کہا جاتا ہے، اسی لیے اس کی جمع نہیں لائی جاتی، لیکن یہاں اس کی ربوبیت کاملہ کا اظہار کے لیے عالم کی بھی جمع لائی گئی ہے، جس سے مراد مخلوقات کی الگ الگ جنسیں ہیں، مثلا عالم جن، عالم انس، عالم ملائکہ اور عالم وحوش و طیور وغیرہ۔ ان تمام مخلوقات کی ضرورتیں ایک دوسرے سے قطعاً مختلف ہیں، لیکن رب العالمین سب کی ضروریات ان کے احوال و ظروف اور طبائع و جسام کے مطابق مہیا فرماتا ہے۔ الرحمن الرحیم، بہت بخشش کرنے والا، بڑا مہربان، بڑا کرپالو اور دیاوان۔ الرحمن بروزان فعلان اور الرحیم بروزان فعیل ہے، دونوں صفت کے صیغے ہیں جن میں مبالغہ موجود ہے، یعنی ان میں کثرت اور دوام کا مفہوم پایا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا ہے اور اس کی یہ صفت دیگر صفات کی طرح دائمی ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں رحمان میں رحیم کی نسبت زیادہ مبالغہ ہے، اس لیے یا رحمان الدنیا والآخرت کہا جاتا ہے۔ دنیا میں اس کی رحمت عام ہے، جس سے بلا تخصیص کافر و مومن سب فیض یاب ہو رہے ہیں، اور آخرت میں وہ صرف رحیم ہوگا، یعنی اس کی رحمت صرف مومنین کے لیے خاص ہوگی۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ الاعراف کی 7ویں سورت کی 156ویں آیت۔ میں وہ رحمت ان لوگوں کے لیے ضرور لکھوں گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے۔ دنیاوی اگرچہ مکافات عمل کا سلسلہ ایک حد تک جاری رہتا ہے، تاہم اس کا مکمل ظہور آخرت میں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے اچھے یا برے اعمال کے مطابق مکمل جزا اور سزا دے گا۔ اسی طرح دنیا میں عارضی طور پر اور بھی کئی لوگوں کے پاس تحت الاسباب اختیار ہوتے ہیں، لیکن آخرت میں تمام اختیارات کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس روز فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ پھر وہی جواب دے گا للہ الواحد القہار۔ المومن 40 نمبر سورت اور 16 نمبر آیت۔ صرف ایک غالب اللہ کے لیے۔ یوم لا تملک نفس
لنفس شيئا والامر يومئذ لله۔ الانفطار 82 نمبر صورت اور 19 نمبر آیت۔ اس دن کوئی ہستی کسی کے لیے اختیار نہیں رکھے گی، سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، یہ ہوگا جزا کا دن۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ عبادت کے معنی ہیں کسی کی رضا کے لیے انتہائی تذلل و عاجزی اور کمال و خشوع کا اظہار، اور بقول ابن کثیر شریعت میں کمال محبت، خضوع اور خوف کے مجموعے کا نام عبادت ہے، یعنی جس ذات کے ساتھ محبت بھی ہو، اس کی مافوق الاسباب طاقت کے سامنے عاجزی و بے بسی کا اظہار بھی ہو، اور اسباب و مافوق الاسباب ذرائع سے اس کی گرفت کا خوف بھی ہو۔ سیدھی عبارت نعبد کا و نستعین کا، ہم تیری عبادت کرتے اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں مفعول با ضمیر کو فعال پر مقدم کر کے ایاک نعبد و ایاک نستعین فرمایا، جس سے مقصد اختصاص پیدا کرنا ہے، یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس اعتبار سے نہ عبادت اللہ کے سوا کسی اور کی جائز ہے اور نہ استعانت ہی کسی اور سے جائز ہے۔ ان الفاظ سے شرک کا سدباب کر دیا گیا ہے، لیکن جن کے دلوں میں شرک کا روگ راہ پا گیا ہے، وہ مافوق الاسباب اور ماتحت الاسباب استعانت میں فرق کو نظر انداز کر کے عوام کو مغالطے میں ڈال دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ دیکھو ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹر سے مدد حاصل کرتے ہیں، بیوی سے مدد چاہتے ہیں، ڈرائیور دیگر انسانوں سے مدد طلب ہوتی ہے، مدد کے طالب ہوتے ہیں اس طرح وہ یہ باور کراتے ہیں کہ اللہ کے سوا اوروں سے مدد مانگنا بھی جائز ہے، حالانکہ اسباب کے ماتحت ایک دوسرے سے مدد چاہنا اور مدد کرنا یہ شرک نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے، جس میں سارے کام ظاہری اسباب کے مطابق ہی ہوتے ہیں، حتیٰ کہ انبیاء بھی انسانوں کی مدد حاصل کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، من انصاری اللہ الصف 61 نمبر صورت اور 14ویں آیت۔ اللہ کے دین کے لیے کون میرا مددگار ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو فرمایا، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، المائدہ 5 نمبر صورت اور 2 نمبر اس کی آیت۔ نیکی اور تقویٰ کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرو۔ ظاہر بات ہے کہ یہ تعاون ممنوع ہے، نہ شرک، مطلوب و محمود ہے، اس کا اصلاحی شرک سے کیا تعلق؟ شرک تو یہ ہے کہ ایسے شخص سے مدد طلب کی جائے جو ظاہری اسباب کے لحاظ سے مدد نہ کر سکتا ہو، جیسے کسی فوت شدہ شخص کو مدد کے لیے پکارنا، اس کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھنا، اس کو نافع و وزار باور کرنا، اور دور نزدیک سے ہر ایک کی فریاد سننے کی صلاحیت سے بہرور تسلیم کرنا، اس کا نام ہے مافوق الاسباب طریقے سے مدد طلب کرنا اور اسے خدائی صفات سے متصف ماننا۔ اسی کا نام شرک ہے، جو بدقسمتی سے محبت اولیاء کے نام پر مسلمان ملکوں میں عام ہے۔ آذان اللہ منہ۔ توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ اس موقع پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہ توحید کی 3 اہم قسمیں بھی مختصراً بیان کر دی جائیں۔ یہ قسمیں ہیں: نمبر 1 توحید ربوبیت، نمبر 2 توحید الوہیت، نمبر 3 توحید اسماء و صفات۔ نمبر 1 توحید ربوبیت کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کا خالق، مالک، رازق اور مدبر صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اس توحید کو ملاحدہ و زنادقہ کے علاوہ تمام لوگ مانتے ہیں، حتیٰ کہ مشرکین بھی اس کے قائل رہے ہیں اور ہیں، جیسے کہ قرآن کریم نے مشرکین مکہ کا اعتراف نقل کیا ہے۔ مثلا فرمایا، اے پیغمبر ان سے پوچھیں کہ تم کو آسمان اور زمین میں رزق کون دیتا ہے؟ یا تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے؟
اور بے جان سے جاندار اور جاندار سے بے جان کون پیدا کرتا ہے؟ اور دنیا کے کاموں کا نظام کون کرتا ہے؟ جھٹ کہہ دیں گے کہ اللہ۔ یہ سب کام کرنے والا اللہ ہے۔ سورہ یونس 10 نمبر اور آیت نمبر 31۔ دوسرے مقام پر فرمایا، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کا خالق کون ہے تو یقیناً یہی کہیں گے کہ اللہ۔ الزمر 39 نمبر سورت اور 38 نمبر آیت۔ ایک اور مقام پر فرمایا، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ زمین اور زمین میں جو کچھ ہے یہ سب کس کا مال ہے؟ ساتوں آسمان اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ ہر چیز کی بادشاہی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اور وہ سب کو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابل کوئی پناہ دینے والا نہیں۔ ان سب کے جواب میں یہ یہی کہیں گے کہ اللہ، یعنی یہ سارے کام اللہ ہی کے ہیں۔ المومنون 23 نمبر سورت اور 84 نمبر آیت اور 89 نمبر 59 وغیرہ من الآیات۔ توحید الوہیت کا مطلب یہ ہے، نمبر 2، توحید الوہیت کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کی تمام اقسام کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور عبادت ہر وہ کام ہے جو کسی مخصوص ہستی کی رضا یا اس کی ناراضی کے خوف سے کیا جائے۔ اس لیے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ صرف یہی عبادات نہیں ہیں، بلکہ کسی مخصوص ہستی سے دعا التجا کرنا، اس کے نام کی نظر و نیاز دینا، اس کے سامنے دست بستہ کھڑا ہونا، اس کا طواف کرنا، اس سے طمع اور خوف رکھنا وغیرہ بھی عبادت ہیں۔ توحید الوہیت یہ ہے کہ یہ تمام کام صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کیے جائیں، تاہم ظاہری اسباب کے مطابق زندہ انسانوں سے طبع طمع یا طبعی خوف توحید کے منافی نہیں ہے۔ قبر پرستی کے مرض میں مبتلا عوام و خواص اس توحید الوہیت میں شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، اور مذکورہ عبادات کی بہت سی قسمیں وہ قبروں میں مدفون افراد اور فوت شدہ بزرگوں کے لیے بھی کرتے ہیں۔ نمبر 3 توحید اسماء و صفات، مطلب ناموں کی صفات کا مطلب۔ صفات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء صفات قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہیں، ان کو بغیر کسی تکیف، تعویل، تحریف، تشبیہ و تمثیل و تعطیل کے اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہونے کا عقیدہ رکھیں، جس طرح اس کی شان کے لائق ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کا عرش پر مستوی ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے چہرے، ہاتھ، آنکھ اور دیگر صفات کو ثابت ماننا، جس طرح اللہ کی شان کے لائق ہے۔ افسوس ہے کہ قبروں کے پجاریوں میں شرک کی یہ قسم بھی عام ہے، اور انہوں نے اللہ کی مذکورہ صفات میں بہت سے بندوں کو بھی شریک کر رکھا ہے۔ اعاذنا اللہ منہ۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا۔ ہدایت کے دو مفہوم ہیں، راستے کے طرف رہنمائی کرنا اور راستہ بتا دینا۔ اسے ارشاد و دلالت یا ارایت الطریق کہتے ہیں۔ دوسرا مفہوم راستے پر چلا دینا، منزل مقصود پر پہنچا دینا۔ اسے عربی میں توفیق اور ایصال المطلوب سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی ہماری صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرما، اس پر چلنے کی توفیق اور اس پر استقامت نصیب فرما، تاکہ ہمیں تیری رضا حاصل ہو جائے۔ یہ صراط مستقیم محض عقل اور ذہانت سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ صراط مستقیم وہی اسلام ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش فرمایا، اور اب قرآن و احادیث صحیحہ میں محفوظ ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ یہ صراط مستقیم کی وجاہت ہے کہ یہ سیدھا راستہ ہے جس پر وہ لوگ چلے جن پر تیرا انعام ہوا۔ یہ منعم علیہ گروہ وہ ہے انبیاء، شہداء، صدیقین اور صالحین کا، جیسا کہ سورہ نساء میں ہے۔ وَمَن یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔
النساء چوتھے نمبر کی آیت، 4 نمبر آیت نمبر 4 النساء سورہ نمبر 4 و 69 نمبر آیت۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی خوب ہے۔ اس آیت میں یہ بھی وضاحت کر دی گئی ہے کہ انعام یافتہ لوگوں کا یہ راستہ اطاعت الہی اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی راستہ ہے، نہ کہ کوئی اور راستہ ہے۔ ان کی نہیں جن پر غضب کیا، اور نہ گمراہوں کی۔ بعض روایت سے ثابت ہے کہ المغضوبی علیہم، جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، سے مراد یہودی، اور الضالین، گمراہوں سے مراد نصارہ، عیسائی ہیں۔ ابن ابی حاتم کہتے ہیں کہ مفسرین کے درمیان اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ولا عالم فی ھذا حرف اختلاف بین المفسرین فی یفسیر المغضوبی علیہم بالیہودی والضالین بالنصارى۔ تفسیر ابن ابی حاتم۔ اس لیے صراط مستقیم پر چلنے کی خواہش رکھنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہودی اور نصارہ دونوں کی گمراہیوں سے بچ کر رہیں۔ یہود کی بڑی گمراہی یہ تھی کہ وہ جانتے بوجھتے صحیح راستے پر نہیں چلتے تھے، آیات الہی میں تحریف اور حیلہ کرنے سے گریز نہیں کرتے تھے۔ حضرت عزیر کو انہوں نے ابن اللہ کہا، اور وہ اپنے احبار و رہبان کو حرام و حلال کرنے کا مجاز سمجھتے تھے۔ نصارہ کی بڑی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو کیا اور انہیں ابن اللہ اور ثالث الثلاثہ، اللہ کا بیٹا اور 3 خداؤں میں سے ایک قرار دیا۔ افسوس ہے کہ امت محمدیہ میں بھی یہ افراط و غلو کی یہ گمراہیاں عام ہیں، اور اسی وجہ سے وہ دنیا میں ذلیل و رسوا ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسے اس ضلالت کے گڑھے سے نکالے تاکہ ادبار و نکبت، پستی و بدحالی کے بڑھتے ہوئے سائے سے محفوظ رہ سکیں۔ سورہ فاتحہ کے آخر میں آمین کہنے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید اور فضیلت بیان فرمائی ہے، اس لیے امام اور مقتدی ہر ایک کو آمین کہنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوہری نمازوں میں اونچی آواز سے آمین کہا کرتے تھے، اور صحابہ رضی اللہ عنہم بھی، حتیٰ کہ مسجد گونج اٹھتی۔ اس مسئلے کے لیے دیکھیے صحیح بخاری حدیث نمبر 780 و 782، و سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 853، و سنن ابی داؤد حدیث نمبر 934، و مصنف عبد الرزاق 97/2۔ بنا بری آمین اونچی آواز سے کہنا سنت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا معمول ہے۔ آمین کے معنی مختلف بیان کیے گئے ہیں۔ کذالک فلیکن، اسی طرح ہو، لا تخیبوا رجاءنا، ہمیں نامراد نہ کرنا، اللہم استجب لنا، اے اللہ ہماری دعا قبول فرما لے۔